آج کے درس میں ہم مرزا قادیانی ملعون کا اس کے ماننے والوں کا دوسرا اعتراض نقل کرتے ہیں جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرزائی نے جو دھوکے اور دجل سے کام لیا ہے، لا نبی آبادی کے معنی پر اعتراضات کیے ہیں، اس اعتراضات میں سے دوسرا اعتراض ان کا اعتراض یہ ہے کہ لا نبی آبادی یہاں پر متکلم کی مراد دیکھنی چاہیے۔ مراد متکلم یہی ہے کہ آپ کے بعد صاحب شریعت نبی کوئی نہیں ہوگا، اور ہر کلام میں متکلم کی مراد کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ قادیانیوں کا اعتراض ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا، جو شریعت ان کے ساتھ نہ ہو وہ نبی آ سکتا ہے۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ جواب نمبر 3، یعنی پہلے درس میں ہم نے 2 جوابات کیے ہیں، اب اس کا جواب نمبر 3۔ ہم کہتے ہیں کہ متکلم کی مراد بھی وہی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، اور نزع صرف لفظی ہے، یعنی لفظی اختلاف ہے، باقی متکلم کی مراد بھی وہی ہے جو ہم لا نبی آبادی کا معنی مراد لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل میں کسی بھی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ جیسے کہ مرزا نے اپنی کتاب، یعنی اب اس کی کتاب سے ہم حوالہ پیش کریں گے کہ مرزا قادیانی ملعون نے بھی اپنی کتاب میں اس کو لفظی اختلاف مانا ہے، اور ہماری اس معنی کی انہوں نے تائید کی ہے، لہذا ان کا یہ اعتراض ہم ان کی کتاب سے حوالہ دے کر اس کا جواب کریں گے۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب چشمہ معرفت صفحہ نمبر 180، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 189 پر تحریر کیا ہے۔ واضح ہو کہ یہ کتاب مرزا کی موت سے 6 دن قبل 20 مئی 1908 کو چھپی ہے، یعنی مطلب یہ کہ ابھی مرزا ملعون مرا نہیں تھا، جہنم میں نہیں گیا تھا، ابھی دنیا میں موجود تھا، کہ ان کے موت سے 6 دن قبل یہ چھپ کر دنیا میں آ گئی، یعنی برسر عام لوگوں کے سامنے آ گئی۔ تو یہ کتاب ہے مرزا قادیانی کی چشمہ معرفت صفحہ نمبر حصہ 2 صفحہ نمبر 180 181، روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 189۔ اس پر مرزا قادیانی ملعون نے لکھا ہے کہ ہم میں اور ہمارے مخالف مسلمانوں میں، یعنی مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ہم اور جو ہمارے مقابل مسلمان ہیں ان میں صرف لفظی نزاع ہے، یعنی لفظی اختلاف ہے، لفظی جھگڑا ہے۔ دیکھیں قادیانی نے بھی وہی بات کی ہے جو ہم کہتے آ رہے ہیں کہ یہاں لفظی اختلاف ہے، یہاں جو ہے متکلم کی مراد یعنی جو آپ لیتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ متکلم کی مراد بھی وہی ہے جو ہم اس کا معنی لیتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہم میں اور ہمارے مخالف مسلمانوں کی صرف لفظی نزاع ہے، لفظی اختلاف ہے اور جھگڑا ہے، اور وہ یہ کہ ہم خدا کی ان کلمات کو جو نبوت یعنی پیشنگوئیوں پر مشتمل ہو، نبوت کے اسم سے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور ایسا شخص جس کو بکثرت ایسی پیشنگوئیاں بذریعہ وحی دی جائے، یعنی اس قدر کہ اس کے زمانے میں اس کی کوئی نظیر نہ ہو، مثال نہ ہو، اس کا نام ہم نبی رکھتے ہیں، کیونکہ نبی اس کو کہتے ہیں جو خدا کے الہام سے بکثرت آئندہ کی خبریں دے، مگر ہمارے مخالف مسلمان مکالمہ الہیہ کے قائل ہیں،
لیکن اپنی نادانی سے ایسے مکالمات کو جو بکثرت پیشنگوئیوں پر مشتمل ہو نبوت کے نام سے موسوم نہیں کرتے، حالانکہ نبوت صرف آئندہ کی خبر دینے کو کہتے ہیں جو بذریعہ وحی و الہام ہو، اور ہم سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ شریعت قرآن شریف پر ختم ہو گئی، صرف مبشرات یعنی پیشنگوئیاں باقی ہیں۔ اس حوالے میں خود مرزا قادیانی نے اعتراف کیا کہ یہاں لفظی اختلاف ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ لفظی اختلاف ہے، لہذا قادیانیوں کا اعتراض کہ متکلم کی مراد کو دیکھنی چاہیے، اور متکلم کی مراد وہ خود اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب شریعت نبی کوئی نہیں ہوگا، لہذا ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ متکلم کی مراد بھی وہی ہے جو ہم اس کا معنی لیتے ہیں، اور جو ہم بیان کرتے ہیں یہ صرف لفظی اختلاف ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے اس کے ناپاک ذریت اور اولاد نے جو اعتراض کیا ہے اس کی کتاب کے حوالے سے ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ لاجواب کر دیا۔ اعتراض نمبر 2، اعتراض نمبر 3، لا نبی بعدی کا یہ مطلب ہے کہ میرے مد مقابل اور مخالف ہو کر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مقابل کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ حدیث فَأَوَّلْتُهَا كَذَّابِينَ یخرجان بعدی سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہ قادیانیوں کا اعتراض ہے کہ اس کا لا نبیہ کا مطلب ہی ہے کہ میرے مد مقابل اور مخالف ہو کر نبی نہیں آ سکتا، اور نعوذ باللہ ان کا مطلب یہ لیتے ہیں یعنی کہ جو مخالف نہ ہو اور جو اس کے مقابل نہ ہو تو وہ نعوذ باللہ وہ نبی آ سکتا ہے، ان کی مراد وہ یہ لیتے ہیں۔ تو ہم اس کا جواب یہ کرتے ہیں کہ بعد سے مراد بعثت کے بعد مراد ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نبی قیامت کی صبح تک نہیں آئے گا، خواہ زندگی میں ہو یا زندگی کے بعد، زندگی میں ہو یا زندگی کے بعد۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اسی کا لفظ کا استعمال ہوا ہے اور وہاں موت مراد نہیں بلکہ زندگی کے متعلق استعمال ہوا ہے، جیسے بئس ما خلفتمونی من بعدی، اور آیت وقفینا من بعدہ الرسل سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کئی نبی موجود تھے، نیز بعدی کا معنی خود مرزا نے زمانے کا کیا ہے، مقابلے کا نہیں کیا ہے۔ یعنی مرزا قادیانی نے جو اعتراض کیا ہے کہ لا نبی آبادی کا مطلب یہ کہ میرے مد مقابل نبی نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ مخالف ہو کر نبی نہیں ہوگا، اور جو مخالف نہ ہو وہ ہو سکتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو ہم نے اس کی کتاب میں، اس کتاب کا نام ہے کتاب البریہ، صفحہ نمبر 185، روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 218 حاشیہ، ان کی کتاب سے ہم نے یہ حوالہ دیا کہ مرزا قادیانی نے یہاں من بعد سے مد مقابل نبی یا مخالف نبی مراد نہیں لیا بلکہ بعد سے زمانہ مراد لیا ہے۔ لہذا قادیانیوں کا اعتراض ان کی کتاب کے حوالے سے ہم نے ختم کر دیا۔ کوئی نبی نبوت کے حقیقی معنوں کی روح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لاوے، یہ ملخص انجام اتم صفحہ نمبر 27، روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 27، حمامت البشرا صفحہ نمبر 20، روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200، ان پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کوئی نبی نبوت کے حقیقی معنوں کی روح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لاوے۔ تو اس کا جواب ہم دے رہے ہیں کہ لفظ بعدی کا مخالف یا مقابلے کے معنی میں استعمال ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہاں بھی یہی معنی مراد ہو۔ اگر آپ میں ہمت ہو، یعنی مطلب ہے کسی قادیانی میں یہ ہمت ہو تو کسی قرینے سے ثابت کرے کہ یہاں یہی معنی ہے، یا کسی مسلم مجدد نے یہ معنی کیے ہوں ان کا حوالہ پیش کرے۔ تو بہرحال قیامت کی صبح تک قادیانی یہ
مراد پیش نہیں کر سکتا، یہ معنی پیش نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے 3 جوابات کیے کہ لا نبی بعدی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کے صبح تک کسی بھی شکل میں نہ ذلی، نہ بروزی، نہ صاحب شریعت، نہ غیر شرعی نبی، نہ غیر تشریعی نبی، کسی بھی شکل میں قیامت کی صبح تک نبی نہیں آئے گا۔ اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، وہ قرب قیامت میں آئے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کمانڈ میں ہوگا، اس دجال کو قتل کرے گا، صلیب کو توڑے گا، اور دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر نافذ کرے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں، پہلے سے اللہ کا رسول ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے نبیوں کی فہرست میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہے۔